السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، بالمن والعذی، احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ۔ یعنی جو بندہ صدقہ کر کے احسان جتلاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کے بعد جو خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ احسان جتلانے کو اور تکلیف دینے کو نہیں لگاتے۔ یعنی وہ صدقہ کر کے اور صدقہ جس کو دیا جاتا ہے اس کو پھر وہ جتلاتے نہیں ہیں، احسان نہیں جتلاتے اس پر، اس کو تکلیف نہیں دیتے، وہ مومن لوگ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کے بارے میں، جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اور پھر احسان جتلاتے ہیں، اپنے ثواب کو ضائع کرتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت منان، جو منان ہے، احسان جتلانے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے، ان تینوں بندوں میں سے ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہے، صدقہ کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ تو صدقہ کر کے احسان جتلانے سے، تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ صدقے کی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔